بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے کے بعد ہونے والے انتخابات میں ووٹنگ کا عمل آخری لمحات میں داخل ہو گیا ہے۔ ان انتخابات کے بارے میں دیکھتے ہیں انیلا صدیقی کی یہ رپورٹ۔ بنگلہ دیش میں 13ویں عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے، جبکہ 7 جولائی نیشنل چارٹر سے منسلک آئینی اصلاحات پر قومی ریفرنڈم بھی کرایا جا رہا ہے۔ جولائی نیشنل چارٹر میں وسیع آئینی اصلاحات کی تجویز کی گئی ہے، جن میں وزیر اعظم کے لیے 2 مدتوں کی حد اور مستقبل کے انتخابات کے لیے غیر جانبداران نگراں حکومت کی بحالی شامل ہے۔ پارلیمنٹ کے لیے 100 نشستوں پر محیط ایوان بالا کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ حکومت بنانے کے لیے 300 میں سے 151 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنا لازمی ہے۔ الیکشن میں مقابلہ براہ راست بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کی قیادتوں میں قائم اتحادوں کے درمیان ہے۔ اس سلسلے میں ڈھاکہ سمیت دیگر شہروں کے پولنگ اسٹیشنز میں عوام کا بھرپور جوش و جذبہ دیکھا جا رہا ہے۔ بی این پی اور جماعت اسلامی کے درمیان کڑا مقابلہ ہے، جبکہ طلبہ تنظیم این سی پی کو بھی نمایاں کامیابی ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ادھر سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی علاقے گوپال گنج میں انتخابی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ عوامی لیگ کا مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے اس علاقے میں پولنگ اسٹیشنز تقریباً خالی ہیں۔ سابق حکمران جماعت عوامی لیگ عدالتی احکامات کے باعث حصہ لینے سے قاصر ہے، البتہ دیگر 50 جماعتوں کے 1981 امیدوار میدان میں ہیں۔ مجموعی طور پر 2028 امیدوار پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ اس بار الیکشن میں ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سیکیورٹی تعینات کی گئی۔ فوج سمیت مختلف قانون نافذ کرنے والے محکموں کے تقریباً 10 لاکھ اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ 42,779 پولنگ اسٹیشنز میں سے 90% سے زائد پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں۔ صبح 7:30 بجے سے شروع ہونے والی پولنگ شام 4:30 بجے تک جاری رہے گی۔ پولنگ کے دوران گوپال گنج ایک اسٹیشن پر دھماکہ خیز مواد پھینکے جانے کے باعث 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس نے الیکشن میں عوام سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آج سے ہر سطح پر نیا بنگلہ دیش بنانے کا موقع ملے گا۔ آج ایک نئے بنگلہ دیش کا جنم ہو رہا ہے، عوام اس دن کو ایک جشن کے طور پر منائے۔ طارق رحمان نے کہا کہ بنگلہ دیش کی عوام اس دن کا 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے باور کرایا کہ شہری بھرپور جوش و خروش کے ساتھ ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور ملک میں ایک نئے جمہوری بنگلہ دیش کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی شفیق الرحمان نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تبدیلی بنگلہ دیش کے عوام کا حق ہے۔ انہوں نے گلہ کیا کہ وہ جیل میں ہونے کے باعث مسلسل 3 انتخابات میں ووٹ دینے سے محروم رہے۔ ادھر جین زی کی نمائندہ جماعت این سی کنوینر ناہید اسلام نے کہا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار بغیر کسی پریشانی کے اپنا ووٹ